ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے محبوب اور میرے ممدوح ڈاکٹر ذاکر نائک مجدد ہیں۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا، جن کو مجدد کہتا ہے، اس نے اپنے فتوے سے ان کو کافر اور گستاخ بنا لیا ہے۔ کتنا کمینہ آدمی ہے کہ اپنے مجددین کو کافر بناتا ہے، گستاخ بناتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، جو آدمی اپنے فتوے سے ان کو کافر بناتا ہے اور کافروں کو اپنا مجدد بناتا ہے، کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلا اس کا مجدد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا، اور اس کا عقیدہ ہے کہ جو الہام کی بات کرے کہ مجھ پر الہام ہوا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کتے کی موت مرے۔ ذرا دیکھ لیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے۔ تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ اس فتوے کی زد میں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے الہام کا دعویٰ کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ باتیں اس نے اولیاء کرام کے بغض میں کہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری میں 6502 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل ایسے کیا کہ جن کو یہ مجدد کہتا ہے ان کو اپنے فتوے سے وہ کافر بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے ولیوں سے دعوت رکھی اس سے اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوا کہ جن کو یہ مجدد کہتا ہے اپنے فتوے سے ان کو کافر بنا دیتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا دعویٰ۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں سکتا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ مجھ پر الہام ہوا، واضح طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں سبقت لسانی یہ ہوئی کہ بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف جلدی مدد آتی ہے۔ کہنا تھا اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، لیکن یہاں ان کی سبقت لسانی ہوئی اور اس نے اس کا اظہار کیا۔ یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، سبقت لسان، سلپ آف دا لسان، کریکٹ، تو سلپ آف دا ٹنگ، الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی۔ پاکستان میں اس نے اس کا اظہار کیا کہ سبقت لسانی ہوئی، الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس نے واضح بتا دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ الہام ہوتا ہے، اور مرزا جیلمی کا نظریہ یہ ہے کہ جو کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج۔ تو مرزا کے فتوے سے اس کا محبوب، اس کا ممدوح دار اسلام سے خارج۔ اب جب اس سے لوگوں نے پوچھا، اب آئیں بائیں شائیں کیسے کر رہا ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے۔ ان کا مطلب شرح صدر تھا بھائی، ان کا مطلب جو تھا انہوں نے خود بتا دیا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر الہام ہوا اور اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تو اپنی تشریح خود کر رہا ہے۔ انہوں نے جو بتایا ان کا مطلب وہ بتا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رجوع کر لیں۔ انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ اس کی وضاحت کی کہ مجھ پر الہام ہوا، سبقت لسانی اتنی ہوئی کہ میں نے کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ انہیں وضاحت کر دی اس کی، سبقت لسانی یہ ہوئی ہے۔ اور یہ ڈرامے کیسے کرتا جی؟ ان کا مقصد شرح صدر کہنا تھا، نہیں انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے واضح کر دیا۔
اب لگاؤ اس پر فتویٰ۔ اور اس کے کفر پر ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس نے خود کہا کہ ہم نے اسی پوڈ کاسٹ کو اپنے آفیشیل چینل پہ شیئر کیا، لوگوں کو کہا کہ دیکھیں، اور وہ پورے جو ثبوت ہے وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں۔ پھر میری ناظر علی سے بات بھی ہوئی، جب وہ پوڈ کاسٹ آئی میں نے اس پوڈ کاسٹ کو شیئر بھی کروایا تھا اپنے آفیشیل پیج سے۔ پھر میری ناظر علی سے بات بھی ہوئی، جب وہ پوڈ کاسٹ آئی میں نے اس پوڈ کاسٹ کو شیئر بھی کروایا تھا اپنے آفیشیل پیج سے۔ ان ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے مجدد ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسلام سے خارج کر دیا، اور جس کو اسلام سے خارج کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مجدد ہے، تو یہ خود بھی اسلام سے خارج ہو گیا، اپنے فتوے سے اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ مسلمان کسی کافر کو مجدد نہیں کہے گا، وہ اپنا رہنما نہیں کہے گا۔ اس نے اپنے فتوے سے ایک کافر کو اپنا رہنما، مجدد، محبوب مانا، تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا مجدد کون ہے یہ ذرا دیکھ۔ یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں اپنے اس ریسنٹ پاس میں ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے، ان کے اثرات پوری دنیا پہ ہیں، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ مولانا مودودی صاحب یہ بھی اس کے کیا ہیں، مجدد ہیں۔ تو مولانا مودودی نے پیغام حق رسالہ میں لکھا ہے کہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ آپ نے جانا ہے اور یہودیوں کی عید میں شامل ہونا ہے، ان کو دعوت دینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ خاموش ہو گئے، سو گئے، پھر اٹھے، پھر انہیں الہام ہوا، یہ مانتے ہیں اور لکھا انہوں نے۔ پھر باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو تیسری مرتبہ الہام ہوا، پھر وہ یہودیوں کی عید پر گئے اور ان کو مسلمان کیا۔ ایک پوری ایک تفصیل ہے جس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو پیغام حق رسالہ مان رہے ہیں کہ ان کو الہام ہوا، اور الہام والی بات آگے بیان کر رہے ہیں، اور ترجمان القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ اولیاء کرام کو، عام لوگوں کو الہام ہوتا ہے، ہاں نبیوں جیسا کشف الہام نہیں ہوتا، لیکن الہام ہوتا ہے۔ یہ ساری تحقیقات آپ کے سامنے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب بھی الہام اور کشف کے قائل ہیں۔ تو مرزا کہتا ہے کہ جو الہام کا قائل وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو مرزا نے اپنے دوسرے مجدد مولانا مودودی کو اسلام سے خارج کر دیا، جس کو اسلام سے اپنے فتوے سے خارج کیا اس کو مجدد بنایا، یہ خود اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایسے خارجیوں سے، ایسے اپنے فتوے سے کافر ہونے والے لوگوں سے بچیں، یہ آپ کو کل کافر بنا لے گا۔ تو اس کا تیسرا مجدد وہ کون ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ محمد عبد الوہاب صاحب کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کوئی گستاخانہ عبارت قرآن و حدیث سے ہٹ کے، آپ کے ذوم میں نہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبی الاسلام کے خلاف، آپ لیں ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے؟ سر ہم ان کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ مجدد ہیں، اس کی جناب ان کی کتاب ہے، ان میں سے دکھا دیں کوئی گستاخی کی عبارت ہو، میں انہیں مجدد سمجھتا ہوں۔ آئیے ہم آپ کو اس کی زبانی دکھاتے ہیں، یہ خود مانتا ہے کہ ہاں اس میں ایسی عبارت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی کتاب التوحید میں کہا ہے کہ انہوں نے شرک کیا۔ اس کتاب کو اس نے کہا کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے، یہ 24 کیرٹ سونے والی بات پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ خود مانتا ہے کہ ہاں اس میں گستاخی ہے۔ ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے نظریات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویت الایمان، اس کا ترجمہ ہے نہیں سر، وہ لادہ سے کتاب ہے۔ تقویت الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی۔ 24 کیرٹ سونا، اور یہ کب اس نے کہا؟ 2017 میں اس نے بات کی کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ اور جھوٹ کیسے بولا گا یہ ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ جناب علی میرے استاد سے بات ہوئی تھی زبیر صاحب سے، ان کا ہاں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ زبیر صاحب فوت ہوئے 2013 کو، اور اس نے یہ ویڈیو بنائی 2017 کو، اور یہ اب یہ باتیں کر رہا ہے 2024 میں، یعنی 10 سال کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں اس میں گستاخی ہوئی۔ تو ایسی کتاب کی تعریف کرنا اس کے بقول جس میں گستاخی ہے، اور خاموش رہنا، گونگا شیطان بن کے رہنا، جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس میں گستاخی ہے، پھر کہا ہاں میں نے اپنے استاد سے کہا تھا، پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں اس میں گستاخی ہے۔ اس کا استاد فوت ہوا 2013 میں، اور اس نے یہ 2017 میں ویڈیو بنائی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد، اس میں اس نے یہ تعریفیں کی ہیں 24 کیرٹ سونا والی۔ تو اپنے فتوے سے گستاخ ہوا، اور ایک گستاخ کو مجدد مان رہا ہے۔ یہ ذرا گستاخی والی ویڈیوز کی دیکھ لیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات مان کر شرک کیا؟ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی
کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ انہوں نے شرک فی الاطاعت کیا. تو بیسیکلی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے. اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی. تو میں نے جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. مان گیا نا کہ گستاخی ہے، تو گستاخ کو مجدد بنانے والا گستاخ ہی ہے. اپنے فتوے سے گستاخ ہے، اپنے فتوے سے کافر ہے، اپنے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہے. ایسے خارجیوں سے بچیں، اپنا دامن بچائیں، اپنا ایمان بچائیں. یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ آپ کو کافر اور گستاخ بنا دیں گے. تو ایسے 2 نمبر آدمی سے بچیں اور ایسے کمینوں سے اپنا دامن چھڑائیں. ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا ایک دورہ ہے. ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کی علم میں اضافہ ہوگا. ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے. یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے. تو اس میں آپ شامل ہوں، ہم گروپ بنائیں گے، اس میں آپ کو شامل کریں گے. تو یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَدَّرَ الْعَبْدَ سَمِعَ مَقَالَتِي، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس. صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی. 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے. تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا. قرآن، حدیث اور فقہی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے. تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے، صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.